سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ موٹاپا کس کو کہتے ہیں، ٹھیک، اور یعنی اس کی کیا کیا قسمیں ہیں۔ ٹھیک، اس لیے کہ ہر موٹاپا جو ہے اس کا کوئی ان اے وے میڈیکل یا سرجیکل ٹریٹمنٹ ضروری نہیں ہوتا۔ ٹھیک، موٹاپے کے لیے ڈفرینٹ سکیلز بنے ہوئے ہیں، ڈفرینٹ پیرامیٹرز بنی ہوئی ہیں، ڈفرینٹ قسم کی کیلکولیشنز بنی ہوئی ہیں جن کو ہم ٹیکنیکلی بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں، لیکن وہ تب کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ جب نظر آ رہا ہو کہ ایک حد سے زیادہ موٹاپا ہے، پھر اس کو ہم فردر اسپیسیفائی کرتے ہیں، کلاسیفائی کرتے ہیں، تاکہ ہم اس کو پھر وہ ٹریٹمنٹ آپشنز کے اس کے مطابق ہم چوائسز سے ٹریٹ کریں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اگر آدمی یہ فیل کرے، آدمی یا خاتون، کہ میرا وزن بڑھ رہا ہے، یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ خود ہی فیل ہو جاتا ہے، اور کچھ نہیں تو بڑا گاؤں کا بھی بندہ ہے تو اس کو اس سے پتہ چل جاتا ہے جو ہم ان کو پوچھتے ہیں کہ کپڑے ڈھیلے ہونے یا تنگ ہو گئے ہیں یا ڈھیلے ہو گئے ہیں۔ سو دیٹ از اے رف گیج ٹو ایسٹیمیٹ اور ٹو سی کہ وزن بڑھ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ خوراک کو کنٹرول کیا جائے۔ اور یہ جو آپ نے بات کہی کہ وہ کہتے ہیں مریض یا خواتین کہ جی ہم تھک گئے ہیں، میرا یہ تجربہ ہے کہ وہ تھکے بالکل نہیں ہوتے، وہ اصل میں ہم چونکہ اوور آل شارٹ کٹس چاہتے ہیں، تو وہ واک کرنا، ایکسرسائز کرنا، جم بھلے جائیں نہ جائیں، چلو جم چلے جائیں، یا اس طرح کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں، اس میں تھوڑا سا تردد ہے، اور ہم جنرلی ایسا کوئی تردد کرنا نہیں چاہتے، اور اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو بس ایسے ہی نام کا کرنا چاہتے ہیں۔ یا آج کل میں اگر ایک اور بات ایڈ کروں کہ آج کل وہ فیشن کے طور پہ بھی جم میں جانا ایک فیشن بن گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ موسٹ آف دا کیسز اگر آپ پراپر ڈائٹ کنٹرول کریں، جس میں وہ میٹھا، چکنائیاں جو غیر ضروری ہیں ان کو ختم کر کے، اور سادی نیچرل غذا کھائیں، اور اس کے ساتھ فزیکل ایکٹیویٹیز کو پراپر طریقے سے کریں، جس کی میں سمپل مثال دیتا ہوں، اس میں کوئی لمبی چوڑی پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر صاحب۔ ہمارے جو پہلے سادے گاؤں کے لوگ ہوتے تھے وہ عملاً ان چیزوں پہ سب سے زیادہ عمل کر رہے ہوتے تھے، اور ان کی آپ صحتیں دیکھ لیں، یعنی وہ میں نے تو میرے مشاہدے میں تو آیا کہ موسٹلی وہ 70-75 سال کی ایج میں بھی وہ بابا جی یا اماں جی وہ جنرلی بہت فٹ ہوتی تھی۔ اس کی یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنا سٹائل نیچرل رکھا ہوا تھا، یعنی ڈائٹ میں بھی اور ایکٹیویٹی میں بھی۔ ان کے باتھ روم بھی اوپن ہوتے تھے اور دور ہوتے تھے، ہر چیز ان کا مطلب ہے چلنا پھرنا تو ایک روٹین تھی۔ تو یہ میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے، اور اگر ہم اس کو پراپرلی کر پائیں تو دیکھیں ہمارا ایز اے پیشنٹ کیا فائدہ ہے، یا ایز اے پاپولیشن، یا ایز اے عام آدمی یا خاتون، کہ میں بے شمار دوائیوں سے، ڈاکٹر صاحبان کے مختلف نسخوں سے، اور ایون سرجری سے میں بچ جاؤں گا۔ تو سب سے پہلی تو وہ چیز ہونی چاہیے جو ہمیں اس سے بچائے، جس کو پریونٹیو میئرز کہتے ہیں۔ ٹھیک، اگلی بات یہ ہے، اگر یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود، جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس کے باوجود وزن بڑھ رہا ہے اور کنٹرول نہیں ہو رہا، تو پھر ڈیفینیٹلی میڈیکل ایڈوائس لینی چاہیے۔ اس کے اندر بھی اگین یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، جیسے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کسی بھی پیشنٹ کے حوالے سے، یا ایز اے سرجن، چونکہ میں سرجری کی بولی میں کہوں تو کوئی بھی سرجیکل ایشو جو ہوتا ہے اس میں آپریشن صرف ایک پارٹ ہوتا ہے۔ یہ ٹوٹل مینجمنٹ کے ڈیفرنٹ سٹیپس ہوتے ہیں، جس میں سے آپریشن ایک پارٹ ہوتا ہے۔ پری آپریٹیولی بہت ساری چیزیں اگر آپ صحیح کریں، اور ایون آپریشن کے بعد بھی بہت ساری چیزیں پوسٹ آپریٹیو کیئر سے لے کے فالو اپ سارا کچھ بہتر کریں، پھر اس آپریشن کا رزلٹ بہتر آتا ہے، ورنہ ایز سچ خالی آپریشن شاید وہ رزلٹ نہ دے پائے۔ سیم میں یہاں کہوں گا کہ ہم نے اگر اس کو رزلٹ یہ لینا ہے کہ جناب موٹاپا جو ہے وہ بہت بڑھ رہا ہے، تو اس کو ٹریٹ کرنا ہے، تو سب سے پہلے پھر ہم وہ میئرز یوز کریں گے، پیرامیٹرز، کہ جی پہلے ہم یہ دیکھ لیں آپ کا موٹاپا کس طرح کا ہے، جس کے لیے آج کل بڑی جو کامن ایک اسکیل یوز ہوتا ہے وہ BMI ہے، باڈی میس انڈیکس، جس میں ہر جو انڈیویجول ہے اس کا ایک اپنی ہائٹ ہے، اس کا ایک اپنا وزن ہے، اس کے مطابق ایک فارمولا ہے جس کے ساتھ ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ جی یہ کس طرح کا موٹاپا ہے۔ اب
چونکہ چیزیں اور ترقی کرتی جا رہی ہیں تو اور بھی بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں. ویسٹ اور ویٹ کے ساتھ بھی اسکیل کرتے ہیں, ویسٹ اور ہائٹ کے ساتھ بھی کرتے ہیں. لیکن لیٹسٹ آج کل یہ ہے کہ بی ایم آئی کے ساتھ ایک اور پیرامیٹر بھی ایڈ کر لیں. ان میں سے کوئی بھی ایڈ ہے, وہ ہر ڈاکٹر صاحبان کی اپنی اپنی چوائس ہے. اور آج کل تو وہ میجرز بھی آ گئے ہیں جس میں سے موٹاپے میں سے بائی دا وے بیسیکلی آپ زیادہ جو فیٹ ہے نا, چربی جو ہے, اس سے مین کنسرنڈ ہوتے ہیں ہم. یعنی فیٹ سے مراد ہے کہ وہ جو فیٹ کا کانٹینٹ ہے اس کی کوئی مخصوص خصوصیات ہے ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے فیٹ ہمیں زیادہ یعنی ورنگ لگتی ہے کہ فیٹ کا والیوم, اس کی کوانٹٹی باڈی میں بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے. اب ایسے ٹیسٹ بھی موجود ہیں جن کے ساتھ ڈیکسا اور وہ جن کے ساتھ ٹوٹل ہم فیٹ کا جو ہے نا کیلکولیشن آ جاتی ہے, تو وہ اور میئر زیادہ بہتر ہو جاتا ہے کہ مریض جو ہے پرٹیکولرلی ان کو ان کے یعنی ایگزیکٹلی پہلے اسیسمنٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اوبیسٹی کے ساتھ ڈائبیٹک بھی آتے ہیں کہ جیسے موٹاپا بڑھتا گیا تو اس میں چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ ابھی یہ پیشنٹ جو ہے اس کو ڈائبیٹک میلیٹنس بھی ہو جائے گا, یعنی شوگر بھی ہو جائے گی. اگر کوئی مریض شوگر بھی ان کنٹرول ہے اور وزن بھی ان کنٹرول ہے تو سرجیکل پروسیس سے ہم اس کو کس لائن سے گزاریں گے؟ اس میں اگین پہلا اصول تو وہ لاگو کرنا ہی کرنا ہے کہ ہم اس کو اسیس کریں گے. ٹھیک ہے. وہ بھی دو طرح کا ہو سکتا ہے وہ پہلے سے ڈائبیٹک ہو, ٹھیک ہے, اور ساتھ موٹاپا ایڈ ہو گیا. ٹھیک. اس کا تھوڑا ٹریٹمنٹ میں ذرا سا فرق ڈالیں گے ہم. ٹھیک ہے. ایک دوسرا پیشنٹ ہے جو موٹاپے کے بعد ڈائبیٹک ہوا ہے, کیونکہ موٹاپا جو ہے ابھی ہم بات کریں گے کہ موٹاپے سے ہمیں کیوں مسئلہ ہے. ایک تو وزن تو ہو گیا یا باڈی وہ کاسمیٹیکلی یا شیپ ہو گئی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ موٹاپے کے ساتھ بہت ساری ایسی کوموربیڈیٹی یعنی ایسی سمجھ لیں کہ ڈیزیزز یا کنڈیشنز اس کے ساتھ نتھی ہو جاتی ہیں کہ جس سے ہمیں مسئلہ بہت زیادہ بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے. جس کی ایک مثال آپ نے دی ڈائبٹیز ہے کہ موٹاپا جب ہوتا ہے تو وہی جو فیٹ میں نے ذکر کیا تھا, فیٹ وہ جو انسولین کے کام کرنے کو اور انسولین کی ایفیکٹونیس کو اور ایون اس کی پروڈکشن کو افیکٹ کرتی ہے, رزلٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ شوگر ہو جاتی ہے, ڈائبٹیز ہو جاتی ہے. اسی طرح ہارٹ کے اوپر افیکٹ آتا ہے اس کا, کیونکہ بلڈ کا والیوم بڑھ جاتا ہے, ہارٹ کا آؤٹ پٹ بڑھ جاتی ہے, لوڈ بڑھ جاتا ہے, بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے, جو واسکولر تنگ ہونے والی نالیوں کی جو ڈیزیزز ہیں ان کا پرسنٹیج بڑھ جاتا ہے. اور یہ میں آپ کو فگرز کی اگر بات بتاؤں, یہ جو عام آدمی کی نسبت جو اوبیز پیشنٹ ہے, اوبیز کا مطلب ہے جو ٹھیک ٹھاک موٹا ہے, اوبیز یعنی موٹاپے کی آگے قسمیں آ رہی ہیں نا بی ایم ای کے حساب سے, تو اوبیز ان میں آتا ہے جو بہت زیادہ موٹا ہے. ٹھیک. اب اس پیشنٹ کے اندر 5 to 6 ٹائمز زیادہ ڈائبٹیز ہونے کا چانس ہو جاتا ہے عام آدمی کی نسبت. ٹھیک ہے. سیم وے کارڈیو واسکولر ڈیزیزز کا, سیم وے سانس کے پرابلم, کیونکہ اس مریض کا آدھے سے زیادہ لنگز ویسے ہی نہیں کام کر رہے ہوتے کیونکہ وہ پوری طرح اوور لوڈ ہو جاتے ہیں. اسی طرح اس کے علاوہ جوڑوں کے درد, اس کے علاوہ اتنی چیزیں موٹاپے کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں کہ پھر موٹاپا ایک تو بجائے خود کاسمیٹیکلی کہہ لیں, سائز کے حساب سے کہہ لیں, موومنٹ میں کہہ لیں. اچھا یہ بھی عجیب دیکھا گیا منظر کہ اوبیز پیشنٹس جو ہیں ان میں سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس کا بھی انسیڈنس زیادہ ہے. ان میں سچویشن جو کوئی ٹینس سچویشن جو کہ لائف تو ہے ہی, ساتھ میں سنوریں گے, کھراٹے مارنا ہے, برے حالات, ساتھ والے بندے ڈسٹرب, تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اس موٹاپے کے ساتھ آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سارے پہلے میئرز کر کے جو ڈائٹ اور وہ ایکسرسائز اور واک ہے, پھر ہم اس کو اسیس کریں گے اور سرجری کے ڈفرینٹ آپشنز جو ہیں وہ ان میں سے ہم دیکھیں گے کہ اس پرٹیکولر پیشنٹ میں کون سا اپلائی کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی جیسے میں نے پہلے بھی کہتا ہوں کہ یہ ہر انڈیویجول پیشنٹ کے مطابق ڈیسیژن ہوگا, یعنی وہ آپشن ضرور موجود ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس پرٹیکولر پیشنٹ میں یہ وہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں, سرجن ہیں, سر وہ دیکھ کے مریض کے ساتھ ڈسکس کر کے, اور اس کے ساتھ پوری ایک ٹیم ہوتی ہے جس میں ڈائٹیشین جو ہیں ہمارے کولیگ, ان کا بڑا بیسک رول ہوتا ہے, بڑا ہیلپنگ رول ہوتا ہے. اسی طرح سے ایک جنرل فزیشین / سائیکالوجسٹ
جو ان مریض کے یہ ان چیزوں کو افیکٹ کرتے ہیں. مطلب یہ ایز اے ٹیم اس کو ہم ڈیل کرتے ہیں, کیونکہ سرجری بھی کرنے سے ایک بات یہ ذہن میں رکھیں, اور بہت امپورٹنٹ ہے اس کو کلیریفائی کرنا, کہ عام لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ سرجری کر کے تو ایک دم سے کوئی جادو ہو جانا ہے, اور میں نے اس کے بعد جب اٹھنا ہے ٹیبل سے تو میں تو جناب وہ جو میرے ذہن میں ایک وہ سلم سمارٹ. خوابی سا ایک خاکہ بنا ہوا ہے میں نے وہ ہونا, ایسا نہیں ہوتا.